بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، خواب میں اذان دینے کی مختلف تعبیریں۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ میں بے وقت اذان دے رہا ہوں تو ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تعبیر لکھی ہے کہ اس آدمی کو ذلت ملے گی کیونکہ اس نے بے وقت اذان دی۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تجھے عزت ملے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا اور اس نے بھی کہا، حضرت مجھے خواب آیا کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تجھے ذلت ملے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا قرآن مجید میں 2 جگہ اذان کا لفظ ہے۔ ایک جگہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور میرے خلیل لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو۔ آواز لگانا آپ کا کام ہے اور لوگوں تک اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ مجھے پہلے بندے میں نیکی نظر آتی تھی، اس لیے میں نے اس آیت سے اس خواب کی تعبیر لی کہ اس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح عزت ملے گی، اور دوسرے آدمی میں فسق کے آثار نظر آتے تھے۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ پر ہے ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، پھر ایک ندا دینے والے نے ندا دی کہ اے قافلے والو تم چور ہے۔ اس لیے اس آیت میں سے میں نے یہ تعبیر لی کہ اس آدمی کو ذلت ملے گی۔ اگر کوئی عورت خواب میں دیکھی کہ میں اذان دے رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار ہوگی، اس لیے کہ عورت کے لیے اذان دینا خلاف شرع ہے۔ جب بغیر اجازت ایک کام کر رہی ہے تو وہ گویا فطرت سے ہٹ کر رہی ہے، اس لیے اس کا مطلب ہے کہ اسے صحت کی بجائے بیماری ملے گی۔ ہمیں اذان کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پکارا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کا ایک ادب یہ ہے، اذان سنتے ہی دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر نماز کی تیاری کرنی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو بعد میں اسے کسی محدث نے خواب میں دیکھا۔ اس نے پوچھا، سنائیے آگے کیا معاملہ پیش آیا؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے درجے میں رکھ دیا گیا، اب میں ان کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ جس محدث نے یہ خواب دیکھا وہ بڑے حیران ہوئے۔ یہ لوہار سارا دن لوہا کوٹتا تھا اور امام احمد بن حنبل دین کا کام کرنے والے تھے، مسئلہ خلق قرآن کے معاملے قربانیاں دینے والے اللہ کے ایک مقبول بندے تھے، اور اس لوہار کو ان کے برابر مرتبہ دے دیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے ایک دوسرے محدثین کو بتایا، انہوں نے جواب دیا اس کا کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کے ہاں پسند آ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، اچھا اس کے اہل خانہ سے پتہ کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس لوہار کی اہلیہ سے جا کر کہا کہ میں نے تمہارے خاوند کو خواب میں بڑے اچھے درجے میں دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی عمل پسند آ گیا ہے، آپ مجھے اس کا کوئی خاص عمل بتائیں۔ اس نے جواب دیا، وہ ایک عیالدار غریب آدمی تھا، سارا دن بھٹی میں لوہا کوٹتا رہتا تھا، وقت پر نمازیں بھی پڑھتا تھا، اس کے علاوہ اس کی کوئی خاص عبادت نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا، پھر بھی ذرا سوچ کر بتائیں۔ اس کی بیوی نے سوچ کر بتایا کہ مجھے اس کی زندگی میں 2 باتیں نمایاں محسوس ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے اندر نماز اور اذان کا اتنا ادب تھا، اگر لوہا کوٹتے ہوئے کبھی اس کا ہاتھ اوپر ہوتا، ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا، عین اسی لمحے اللہ اکبر کی آواز آتی، اس کو مارنے کی بجائے رکھ دیتا تھا کہ اب میرے مالک کے منادی نے پکارا ہے، مجھے اب اس کے دربار میں حاضری دینی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سارا دن محنت کر کے رات کو تھکا ہوا آتا تھا۔ ہم میاں بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر کی چھت پر سوتے تھے، اور ہمارے پڑوس میں امام احمد بن حنبل رہتے تھے۔ امام احمد بن حنبل ساری رات اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے گزار دیتے۔ یہ ان کی طرف دیکھتا اور حسرت سے ٹھنڈی سانس لیتا اور کہتا، میرے بچے زیادہ ہیں، گھر میں کوئی اور بندہ ایسا نہیں جو محنت کر سکے، مجھے سارا دن لوہا کوٹنا پڑتا ہے، اس محنت کی وجہ سے میں اتنا تھک جاتا ہوں، اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اگر میری پیٹھ ہلکی ہوتی تو میں بھی امام احمد بن حنبل کی طرح قیام کرتا۔ وہ محدث یہ سن کر فرمانے لگے، اذان کے اس ادب اور دل میں نیکی کا یہ شوق رکھنے وجہ سے اللہ نے اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا درجہ عطا فرما دیا، وہ رتبہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ پتہ چلا اگر انسان کسی ایسے ماحول میں پھنس جائے کہ وہ نیکی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں تڑپ ضرور رکھنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ دل کی تڑپ پر بھی وہ نعمت اور اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔